بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام فل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع کرونا وائرس کے حوالے سے جو پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہو رہا ہے اور جو احتیاطی تدابیر سیفٹی پریکاشنز اپنائے جا رہے ہیں، ان سب اقدامات سے اسلام کی حقانیت کس طرح واضح ہوتی ہے۔ چلیے چلتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ کرونا وائرس سے حفاظت کے لیے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو پوری دنیا میں لاک ڈاؤن اور کرفیو کی صورت ہو رہی ہے، اس حوالے سے جو شرعی باتیں ہیں کہ شریعت میں اس کی کتنی اجازت ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے مفتیان اکرام بیان کر ہی رہے ہیں۔ ہمارا موضوع صرف یہ ہے کہ اس سب اقدامات سے اسلام کی حقانیت کس طرح واضح ہوئی ہے۔ ہمارے ناظرین و سامعین بہت زیادہ توجہ سے اور بڑے غور سے سنیں اور ذرا اندازہ کریں کہ اسلام کی حقانیت کس طرح واضح ہوئی ہے کہ اسلام کو بحیثیت مذہب تمام دنیا جو ماڈرن ورلڈ ہوتی ہے وہ اعتراضات کا نشانہ بناتی آئی ہے۔ اگر مسلمان اپنے آقا کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے داڑھی رکھیں تو کہا جاتا ہے یہ دقیانوسی اور پرانی سوچ ہے۔ اسی طرح اگر مسلمان عورتیں باحیا ہوں اور پردہ کریں تو کہا جاتا ہے کہ یہ پرانی سوچیں ہیں۔ یوں ہی دیگر کثیر سائنسی معاملات ہوں، اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ سائنس کچھ اور ثابت کرتی ہے، اور اگر اسلام اس کے خلاف بات کرے تو کہا جاتا ہے کہ اسلام پرانا مذہب ہے، اسلام پرانی باتیں کرتا ہے۔ مگر اب جب کہ یہ کرونا وائرس آیا ہے اور پوری دنیا کے پڑھے لکھے لوگوں نے، دنیا کی سب سے بڑی میڈیکل پاور نے، دنیا کے سب سے بڑے سائنسدانوں نے دنیا کی تمام تحقیقات لگا کر، تمام سائنسی علوم، تمام ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے کے باوجود جو حل نکالا ہے کرونا وائرس سے بچنے کا، وہ ہر حل وہ ہے جو کہ اسلام 1400 سال پہلے بتاتا ہے۔ کہ آج اس 2020 کی ماڈرن ورلڈ میں کہ جب روبوٹک دیکھا جائے تو کتنی سائنس نے ترقی کر لی ہے، کہاں تک دنیا پہنچ چکی ہے، سیاروں تک سائنسدان کی رسائی ہو چکی ہے، ان سب ترقیوں کے باوجود، ان سب میڈیکل ریولوشنز کے باوجود، میڈیکل سائنس آج جہاں کھڑی ہے یہ وہی مقام ہے جو 1400 سال پہلے ہمارے آقا ہمیں امت کو طریقہ اور راستہ بتا دیا ہے۔ ذرا غور کریں اور اندازہ کریں، شروع سے دیکھتے آئیں، جو پابندیاں، جو احتیاطیں آج ماڈرن ورلڈ بتا رہی ہے اور اپنے ملک میں لاک ڈاؤن کر رہی ہے، یہ سب کچھ اسلام پہلے بتا چکا ہے۔ جس میں سب سے پہلی چیز سے اگر آغاز کریں کہ کہا جاتا ہے اگر آپ کو کھانسی آئے یا چھینک آئے تو اپنے کپڑے سے اس کو صاف کریں یا اپنے کپڑا سامنے رکھ کے کھانسیں۔ اب ذرا حدیث پاک سنیے، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2745۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھینک آیا کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کپڑا اپنے منہ پہ رکھ لیتے اور چھینک آتے وقت اپنے منہ کو ڈھانپ لیتے۔ مسلمانوں ذرا اندازہ کرو، یہ وہ احتیاط ہے جو اب کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا کی میڈیکل سائنس بتا رہی ہے، بڑے بڑے ڈاکٹرز بتا رہے ہیں، مگر یہ وہ احتیاط ہے جو 1400 سال پہلے ہمارے آقا اپنی سنت بنا گئے ہیں۔ اسی طرح جو پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے، ہر شہر لاک ڈاؤن ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر لوگوں کو جانے نہیں دیا جا رہا، اس وبا کی وجہ سے، اس کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں لوگوں کو ان کے شہروں تک محدود کر دیا گیا ہے۔ آج ماڈرن ورلڈ میں، آج پوری دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اس وبا کو پھیلنے سے روکنا ہے تو سب لوگوں کو ان کے شہروں میں ہی پابند کر دیا جائے اور شہروں سے باہر نہ نکلنے دیا جائے۔ یہ آج 2020 کی دنیا عمل کر رہی ہے، اور یہ وہ عمل ہے جو ہمارے آقا 1400 سال پہلے امت کو سکھا گئے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3474 اور حدیث نمبر 5734 کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ۔
یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شہر میں طاعون پھیل جائے یمکث فی بلدہ، کہ وہیں پر ٹھہرے رہو اور وہاں سے باہر نہ جاؤ، اس یقین کے ساتھ کہ جو نقصان پہنچنا ہوا وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب یہ طاعون اس زمانے میں ایک وبا تھی، جیسے کہ یہ کرونا وائرس وبا ہے۔ اس وبا سے بچنے کا حل ہمارے آقا نے کیا فرمایا کہ اپنے شہروں میں رہو، اپنے شہر نہ چھوڑو۔ یہ وہی لاک ڈاؤن کی صورت ہے جو آج پوری دنیا اس پر عمل کی ہوئی ہے کہ ہر آدمی کو اس کے اپنے شہر میں بند کر کے رکھ دیا ہے، پابند کر کے رکھ دیا ہے۔ آج سائنس کی اتنی زیادہ ترقیوں کے باوجود، میڈیکل سائنس میں نئی نئی ایجادات کے باوجود، باڈی پارٹس کی پلانٹیشن تک دنیا پہنچ چکی ہے، اتنی ترقیوں کے باوجود جو دنیا اس بیماری سے بچنے کا حل بتاتی ہے وہ ہمارے آقا نے اس امت کو 1400 سال پہلے بتا دیا ہے۔ اب یہ تو تھی شہر میں ٹھہرنے کی بات، مگر جب شہر میں بھی کوئی وائرس پھیل گیا، جیسے کہ یہ کرونا وائرس شہروں میں بھی پھیل رہا ہے، تو لوگوں کو گھروں تک کے اب محدود کر رہے ہیں۔ آج کی ماڈرن دنیا یہ تعلیم دے رہی ہے لوگوں کو کہ اپنے گھروں تک رہو، یہ ایک ٹیگ مشہور کیا جا رہا ہے، یہ جملہ دنیا کو سکھایا جا رہا ہے کہ اسٹے ہوم اسٹے سیف۔ اس حوالے سے بھی انہی الفاظ کے ساتھ مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 581 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الفاظ کے ساتھ کہ یمکث فی بیتہ، کہ جس جگہ کوئی وبا پھیل جائے، یمکث فی بیتہ، کہ تم وہاں پھر اپنے گھروں میں محصور ہو کے رہو۔ آج کی 2020 کی دنیا لاکھوں کروڑوں ترقیوں کے باوجود بھی اسی معاملے میں وہی حل بتاتی ہے جو حل ہمارے آقا 1400 سال پہلے امت کو بتا گئے ہیں۔ اسی طرح کرونا وائرس سے بچنے کا ایک اور طریقہ پوری دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑی بڑی میڈیکل انڈسٹریز یہ بتا رہی ہیں کہ آپس میں ملنا جلنا کم کر دیں، آپس میں ہاتھ نہ ملائیں۔ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں کہ فلاں صدر نے میٹنگ کے دوران ہاتھ نہیں ملایا، ہاتھ ملانے سے اجتناب کیا جا رہا ہے کہ کہیں مرض نہ لگ جائے۔ یہ بھی وہی طریقہ ہے جو 1400 سال پہلے ہمارے آقا نے امت کو بتایا، اور آج سائنس اتنی ترقی کرنے کے بعد، میڈیکل اتنی ترقی کرنے کے بعد دنیا کو یہی راستہ سکھا رہی ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2231 اور 5822 کہ ایک وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا بیعت کے لیے۔ اس میں ایک شخص تھا وبائی، جس کو وبائی مرض لاگو تھا۔ حضور نے سب سے ہاتھ ملا کے بیعت کر لی، مگر جب اس شخص کی باری آئی تو اس سے ہاتھ نہ ملایا اور کہا کہ جاؤ تمہاری بیعت ہو گئی ہے۔ یہ احتیاط آج 1400 سال بعد میڈیکل سائنس یہ ٹرانسفرنگ پروسیس سے بچنے کے لیے بتاتی ہے کہ وائرس ٹرانسفر نہ ہو جائے، مگر ہمارے آقا نے تو یہ سنت 1400 سال پہلے امت کو سکھا دی کہ اگر کوئی وبائی مرض کا مریض ہو تو اس سے ہاتھ نہ ملاؤ۔ ارے اے مسلمانوں، ذرا اندازہ تو کرو کہ ہمارا دین کتنا سچا ہے، ہمارے آقا کتنے کریم ہیں، ہمارے اسلام میں کتنی حقانیت ہے کہ قیامت تک اس طرح، یہ فقط آج کی بات نہیں ہے، قیامت تک اس طرح سے جو بھی وبا آئے گی، جو بھی مسئلہ آئے گا، اس کا حل اگر کسی ایک جگہ ہے تو وہ اسلام میں ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا جا رہا ہے، اس طرح بھی ویڈیوز پوری دنیا میں وائرل ہو رہی ہیں کہ کوئی کرونا کا پیشنٹ ہے تو اس کے قریب نہیں جایا جا رہا، بلکہ 8 فٹ کا 6 فٹ کا فاصلہ رکھنے کا ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ گھر والے بھی اگر مل رہے ہیں کرونا کے مریض سے تو 8 سے 6 فٹ کا فاصلہ رکھ کے مل رہے ہیں۔ جو پوری دنیا کی بڑی بڑی میڈیکل پاورز نے احتیاطیں بتائی ہیں، جس پہ چائنا نے عمل کیا، امریکہ عمل کر رہا ہے، اٹلی عمل کر رہا ہے کہ کرونا کا کوئی مریض ہو تو اس کے قریب جا کے نہ ملا جائے، بلکہ 8 فٹ کی دوری پہ کھڑے ہو کے اس سے بات کی جائے۔ ارے مسلمانوں، ذرا اندازہ تو کرو تمہارا دین کتنا سچا ہے، تمہارے نبی کتنے کریم ہیں اور کتنا علم جانتے ہیں کہ جو پوری دنیا کو اتنی ترقی کرنے کے باوجود
اب یہ احتیاط سمجھ آئی ہے کہ 8 فٹ دور رہ کے بات کی جائے وائرس کے مریض سے۔ یہ بات 1400 سال پہلے حضور اپنی امت کو بتا دیا ہے حضور نے۔ چنانچہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 15834 کہ وہی وبائی مریض سے بات کرنے کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کلمتموہم فلیکن بینکم وبینہم قید رمح، یعنی کہ جب تم کسی وبائی مریض سے بات کرو تو تمہارے اور اس کے درمیان ایک نیزے کا فاصلہ ہو۔ اور نیزہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ آج اگر آپ کوئی نیزے کا سائز دیکھیں تو 6 سے 8 فٹ کا ہوتا ہے۔ جو احتیاطی تدابیر آج کے سائنسدان اور ڈاکٹرز بتاتے ہیں۔ ارے مسلمانوں، اپنے نبی کے علم کی وسعتوں کا اندازہ تو کرو کہ ہمارے آقا کیا کچھ جانتے ہیں۔ کہ ایسٹرونومی کا کوئی ٹاپک ہو وہ ہر بات حضور نے بتا دی ہے، سائنس کا کوئی ٹاپک ہو وہ ہر بات حضور نے بتا دی ہے، کیمسٹری کا کوئی ٹاپک ہو، بایولوجی کا کوئی ٹاپک ہو، میڈیکل سائنسز کے حوالے سے کوئی بات ہو، یہ تمام باتیں جو بعد میں پوری دنیا کو سمجھ میں آ رہی ہیں، ہر بات ہمارے آقا 1400 سال پہلے امت کو بتا چکے ہیں کہ جدید علوم اور ماڈرن سائنسز کو جو بات بعد میں سمجھ آتی ہے، پھر اگر حدیثیں کھولی جائیں تو یقیناً اسی حوالے سے کوئی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ملتی ہے کہ ہمارے آقا یہ بات 1400 سال پہلے کر گئے ہیں۔ انہی تمام باتوں سے کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں اسلام کی حقانیت ثابت ہوتی ہے کہ آج پوری دنیا وہ اقدامات اپناتی ہے جو اسلام کی تعلیمات ہیں، وہیں حضور کے علم کی وسعت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے آقا کو کتنا اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے کہ جو باتیں 1400 سال بعد اب پوری دنیا کی سمجھ میں آ رہی ہیں وہ ہمارے آقا امت کو پہلے ہی سکھا کے چلے گئے۔ تو لوگوں، اپنے دین سے محبت کرو، اپنے نبی سے محبت کرو، اپنے نبی سے جڑ جاؤ، حضور کی حدیثیں پڑھو، حضور پہ درود پاک پڑھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔